والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ قرآن ترجمہ تفسیر کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت 145 کا ترجمہ و تفسیر پڑھا تھا۔ اب ہم اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں کہ الذین، وہ لوگ جو آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یعرفونہ، وہ سب اسے پہچانتے ہیں، کما، جیسا کہ، یعرفون ابناءہم، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی کہ وہ اس طریقے سے اس کو پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا، اور البتہ ان میں سے ایک فریق، ایک گروہ، منہم، ان میں سے ایک فریق، ایک گروہ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جو کہ حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ اس کو جانتا ہے، یعنی کہ وہ جان بوجھ کے حق کو چھپاتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک نقطہ جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو نوٹ کیجئے کہ قرآن میں تورات، انجیل کے حوالے سے جو ماننے والے ہیں، ان میں جو غلط کار تھے، یعنی کہ غلط کاروں میں جو صیغہ استعمال ہوا، غلط کاروں کے لیے جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ مجہول کا ہوا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا، اوتوا الکتابہ، یعنی کہ جنہیں کتاب دی گئی، اور جو نیک کار تھے، جو صحیح رستے پر تھے، ان کے لیے صیغہ استعمال ہوا ہے معروف کا، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا یعرفونہ، یعنی کہ جو ضمیر کا مرجع ہے وہ قبلہ ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں کہ دیکھیں دو طرح کے یہاں کیٹیگریز بتا دی گئی ہیں۔ ایک تو تورات اور انجیل کے ماننے والے لیکن غلط کار ہیں، ان کے لیے صیغہ کیا ہوا کہ مجہول کا صیغہ آ گیا، اور ان کو کتاب دی گئی۔ اور جو ماننے والے تھے، عمل کرنے والے تھے، صحیح رستے پہ تھے، ان کے لیے آیا یعرفونہ، یعنی کہ معروف کا صیغہ آیا، یعنی کہ وہ اسے پہچانتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب پہچاننے میں تین چیزیں آ گئی، قبلے کو بھی پہچانتے تھے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، قرآن کو پہچانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحق من ربک، حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس ہرگز نہیں تم اس میں شک میں پڑو، یعنی کہ تم ہرگز نہیں اس میں اپنے ذہن میں شک لاؤ یا تم شک میں پڑو۔ اچھا، اب یہ جو آیت ہے، اس میں ڈائریکٹ جو ہے نا وہ خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ڈائریکٹ ہر مسلمان سے خطاب ہے کہ بھئی یہ جو اللہ کا کلام ہے، یہ جو اللہ نے تمہیں دی ہے، کتاب دی ہے، تو کوئی کچھ بھی کہے تم اس معاملے میں شک میں ہرگز مت پڑو، ٹھیک ہے نا۔ بات سمجھ آ گئی نا، کہ یعنی کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ خطاب کرتے ہوئے ہم لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ جو تمہیں دی گئی ہے کتاب، تو اس معاملے میں تم کسی طرح بھی شک میں مت پڑو۔ اب وہ شک کیا ہے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، تو اس میں تم نے شک نہیں کرنا۔ تو معزز ناظرین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 146 اور 147 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا۔ انشاءاللہ عزوجل اگلی ویڈیو میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ عزوجل آپ اور مجھے، ہم سب کو دین میں استقامت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔